الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 77 ہے جس سے ہم مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو بات بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ یہود کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان کے لیے خدا کے ہاں کوئی خاص مرتبہ، خاص مقام ہے جس کے سبب وہ دوسروں سے بالا تر ہیں، اور امیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شریعت میں ذمہ داریوں سے بری قرار دیا ہوا ہے۔ یہ بتایا گیا ان کو کہ اللہ کے ہاں جو مرتبہ و مقام بھی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کریں، ہر حالت میں اس عہد کے تحت قائم کردہ حدود کی نگہداشت کریں، جس کو قرآن مجید تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ جن لوگوں کی یہ روش ہوگی وہ اللہ کے نزدیک متقی ہیں، اور اللہ اپنے پرہیزگار متقی بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد توڑتے ہیں، اس کے حدود توڑتے ہیں اور اس میں بے باکی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متقی ہیں اور خدا کے محبوب ہیں، وہ محض خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات پیچھے واضح کر دی۔ اب فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یعنی پیچھے بتایا کہ اللہ کے متقی بندے کون ہیں، اب یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس عہد کی طرف جو اللہ کی شریعت اور آخری بعثت یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں یہود سے لیا گیا تھا، اشارہ کیا اس کی جانب۔ قسمیں یعنی وہ قسمیں جو انہوں نے اللہ کے نبیوں بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی تائید اور نصرت کا عہد کرتے ہوئے کھائی تھی۔ آیت 81 میں آگے ان کے اس عہد اور ان قسموں کا ذکر آئے گا، ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ کیا قسمیں ہیں جنہوں نے کھائیں۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو خیال کر رہے ہیں یہ خدا کے محبوب ہیں، اور یہ اس طریقے سے عہد توڑ کر اور قسمیں بیچ کر اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر لیں گے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، مذہبی لحاظ سے وہ کیسی اپنی صورت کیوں نہ بنا لیں اور کیسا ہی اپنے آپ کو برتر کیوں نہ سمجھیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد کی پابندی کرنے والوں کا، اپنے معاملات کو صاف رکھنے والوں کا، اللہ کے حدود کی نگہداشت کرنے والوں کا حصہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ جو زوم ہے یہود کا کہ ہم لوگ تو اللہ کی محبوب امت ہیں، ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہوگا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ خاص گروہ ہے وہ، اس کو بیان کیا قرآن مجید نے، خدا نے انتخاب کیا ہے، ذمہ داری دی ہے، منصب دیا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود فرمایا کہ وہ منصب ایک میرٹ پر دیا گیا ہے، ایک قاعدے کے مطابق دیا گیا ہے، اس کے کچھ حدود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ منصب تو تمہیں حاصل رہے گا اور اس کی مراعات بھی حاصل رہیں گی، اور ذمہ داریوں کے معاملے میں تم اتنے بودے ہو گئے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے راندہ درگاہ ہے۔ یہ ہے اصل میں لعنت کا نتیجہ، یعنی جس چیز کو لعنت کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ گالی کے طریقے پر لفظ بیان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن انہیں نگاہ التفات سے دیکھے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، ان پر ایک التفات کی نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم ایسے نہیں ہیں کہ تھوڑی بہت سزا دے کر اللہ انہیں پاک کر دے۔ اس سے یہ خود بخود بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے جرائم کی نوعیت ایسی ہے، یعنی اللہ کی ویسے تو یہ عنایت ہو کہ اس کی میزان میں معاملہ اتنا صاف ہو جائے کہ آدمی پہلے ہی قدم پر جنت میں چلا جائے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جرائم، ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ جنت میں تو چونکہ ہر حال میں پاک ہو کر جانا ہے، تو اگر وہ پاکیزگی دنیا کے عمل کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی اور کچھ آلودگی رہ گئی ہے تو اللہ اسے سزا دے کے پاک کر دے گا۔ تو یہ پاکیزگی بھی فرمایا کہ ان کو حاصل نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدعہدی کرنا، جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینا، اس طریقے سے اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دینا، قسمیں کھا کر اس سے انحراف کر لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ پیغمبر کے معاملے میں اس درجے کا جرم ہے، یہ عمومی اخلاقیات میں بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ پیچھے دونوں کا ربط پیدا کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ جب یہ عام اخلاقیات میں اتنی پستی میں گرے ہوئے ہیں تو اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر یہاں پر بھی اس پستی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو انسان کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی یہ اصل میں قیامت میں اللہ کی نگاہ التفات کا باعث بھی بنے گی، اور اگر اس کے ساتھ یعنی نیک نیتی ہے، خدا پر سچا ایمان ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی جدوجہد ہے، جان بوجھ کے عہد توڑنے کا انداز نہیں اختیار کیا گیا اور غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو اس میں بشارت بھی آ گئی کہ اللہ کچھ تنبیہ کر کے، کچھ سزا دے کے پاک بھی کر دے گا، پھر جنت میں داخلے کا راستہ کھلے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی حدیثوں میں کچھ تفصیل ہو گئی ہے، اور وہاں چونکہ بات جب بیان ہوتی ہے تو بعض اوقات راوی حضرات اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، بات اتنی سی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور فرمایا ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، درا حال ہے کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے نا، یعنی کیا جگہ ہے جہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس میں اگر پیچھے سے آپ دیکھیں اس ساری بات کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شدید نفرت، شدید بیزاری ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت ان کو دی، اس کے لحاظ سے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا، اس کے بعد وہ اسی کے سزاوار تھے۔ یعنی یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نہ میں نگاہ التفات سے دیکھوں گا، نہ میں بات کرنا پسند کروں گا، نہ میں ان کو گناہوں سے دھو کر پاک کر کے جنت میں داخل کرنے کا کوئی راستہ ان کے لیے کھولوں گا، یہ اب اسی دردناک عذاب میں رہیں گے۔ تو یہ اگر آپ ان کے خاص منصب کو سمجھ لیں، میں نے اس کی مثال بھی دیتی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جب اس منصب پر فائز کیا گیا، ان کا بھی ایک خاص موقع پر انتخاب کیا گیا، تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اب دوہرا عذاب بھی ہے اور دوہرا اجر بھی ہے۔ یعنی جب آپ کا انتخاب ہو گیا اور آپ نے آزادانہ مرضی سے اس کو قبول کر لیا، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی وہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی ذمہ داریوں سے بچنا ہے، تو اس کے لیے کتاب میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک تو تحریف یہ ہے نا کہ آپ اصل میں تبدیلی کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ذرا سا زبان کو موڑا، ذرا سا اس کے اندر کوئی تغیر پیدا کیا اور آپ نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ یعنی یوں تو تحریف نہیں کی کہ الفاظ میں تبدیلی ہو، اس کو بیان کیا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں، یعنی لفظ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں لتحسبوہ من الکتاب، تم جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھو کہ یہ تو اللہ کی کتاب سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی عبارت ہے، وما ہوا من الکتاب، درا حال ہے کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، درا حال ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی اپنی طرف سے بات بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس طرح جانتے بوجھتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ جو جرم بیان ہوا ہے اس کا ارتکاب یہود اور نصارہ دونوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں کہ مروا کے لفظ کے معاملے میں انہوں نے کس طریقے سے بات کو توڑا اور مروڑا۔ یہ جو لفظ ہے مروا، یہ سیدنا ابراہیم کی سرگزشت کے سلسلے میں آیا ہے کہ اس مقام پر ان کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا۔ یہود نے اس قربانی کے واقعے میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں کیں، سیدنا اسحاق کا نام داخل کیا، وہیں مروا کی قرات کو بھی بگاڑا۔ تو یہاں یہ اس طرح کی تحریف کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لفظ میں ایسی تبدیلی کر دیں کہ لوگوں کا دھیان کسی دوسری طرف چلا جائے، وہ بات سامنے نہ رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مروا کا ذکر اسی طرح رہا تو اس کے نتیجے میں تو صراحت سے معلوم ہو جائے گا کہ سیدنا ابراہیم
یہاں آئے ہیں، انہوں نے عرب میں یہ گھر بنایا ہے، ان کی ذریت یہاں آباد ہوئی ہے، اسماعیل کی قربانی کی گئی ہے، اور اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سارا تعلق بالکل متحقق ہو جائے گا۔ اس کو تاریخ کے پردوں میں چھپا دینے کے لیے یہ ایک مثال ہے، یہ کام انہوں نے کیا تاکہ بیت اللہ سے سیدنا ابراہیم کا تعلق کٹ جائے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بے انصافی پر اتر آئے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ لوگ جاتے ہوں گے، جب یہ بات قرآن مجید بار بار کہتا تھا کہ ان کے پاس پیشین گوئیاں ہیں، تو لوگ جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ذرا وہ نکال کے مقام ہمیں دکھائیے، تو پھر اس موقع پر جو کچھ ان کے علماء کرتے تھے اس کی تصویر کھینچیے کہ اس طریقے سے یہ بات کو بگاڑتے، پھر اس کے بارے میں دعویٰ کرتے یا تاثر دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، درا حال ہے کہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، تاثر دیتے کہ یہ بات وہ خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں، درا حال ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے نہ ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ فرمایا کہ یہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کا یہ مقام ہی نہیں ہے، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، یعنی یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو نصارہ بھی زیر بحث ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح کو خدا نے کتاب دی، اس کتاب کے مطابق اللہ کے دین کے بارے میں فیصلہ سنانے کی صلاحیت دی، نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور پھر وہ لوگوں کو خدا کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کی دعوت دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں، بلکہ وہ کیا کہے گا ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ تو یہی کہے گا کہ لوگو اللہ والے بنو۔ اپنے بندے بننے کے لیے کیوں کہے گا؟ یہ کہے گا ربانی بنو، اللہ والے بنو۔ یہ جو ربانی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا پرست، اللہ والے۔ ہمارے ہاں مولوی کے بھی یہی معنی ہے، لفظ بہت اچھا ہے، یعنی مولا والے، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے اس کا غلط استعمال اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علماء کو ربانی کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں مولوی کا لفظ ہے وہ مولا سے بنا ہے، یہ رب سے بنا ہے، تو یہ رب والے، خدا پرست، اللہ والے، اس معنی میں لفظ بولا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ نبی تو یہی کہے گا، اور یہاں دیکھیے قرآن نے بات کیا کی کہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ نبی یہ آگے کہے گا کہ کچھ لوگ مولوی بن جائیں، کچھ لوگ ربانی بن جائیں، وہ تو سب کو یہی دعوت دے گا کہ سب اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، یعنی چونکہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، تمہیں خدا نے یہ عظیم شرف دیا ہے، تو وہ یہی دعوت دے گا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تم سے یہ کہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، کبھی نہیں کہے گا، کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اپنا پروردگار بنا لو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کو اختیار کرنے کی ترغیب دے گا؟ یہ عقل سلیم کو مخاطب کر کے قرآن نے اپنے مخاطبین یہود، نصارہ، بلکہ قریش مکہ سب کو توجہ دلائی ہے کہ جن توہمات کو تم عقائد بنائے ہوئے ہو ان کی نسبت اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا کوئی پیغمبر بھی ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد اپنے پیرووں کو کفر اور شرک میں جھونک دینے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ یہ چیز اگر کہیں نظر آئے تو کبھی یہ سمجھنا جائز نہیں ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے۔ تم اس طرح کی بات کو دیکھتے ہی جان لو کہ یہ ان لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے جنہوں نے گمراہی پھیلائی ہے۔ کسی پیغمبر کی دعوت یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے کیا اچھا معیار بیان کیا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب ہوگی،
جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوگی کہ وہ اس کتاب کی صحیح وضاحت کرے، اس کے مطابق معاملات کا صحیح فیصلہ سنائے، جو نبوت کے منصب پر فائز ہوگا، وہ لوگوں کو کیا کہے گا؟ وہ لوگوں کو ہمیشہ توحید کی دعوت دے گا، خالص توحید کی دعوت دے گا، کبھی اپنا بندہ بننے کے لیے نہیں کہے گا، اپنے بارے میں کوئی مبالغہ کبھی نہیں کرے گا، کتاب کا علم رکھنے والا ملائکہ اور نبیوں کے بارے میں کبھی مبالغہ آمیز باتیں نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جس بات کی دعوت دے گا وہ خالص توحید کی دعوت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس سے ہٹ کر کوئی بات اگر سامنے آتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ خدا کی بات نہیں ہو سکتی۔ خدا کی بات یہ ہے، اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ اسلام کی دعوت دے کر تمہیں خدا کا پیغمبر پھر کفر کی دعوت دینے لگ جائے۔ پہلے وہ توحید کی منادی کرے اور اس کے بعد اپنے بندے بنانے کی دعوت دینا شروع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے سامنے یہ معیار رکھا، اور یہ معیار انہی کے لیے موزوں تھا کہ ان کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اب بھی اگر آپ تورات کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات تو سراسر توحید کا بیان ہے، انجیل سراسر توحید کا بیان ہے۔ اس کا زور اس وقت سمجھ میں آئے گا، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کے پیغمبروں کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، ان میں بتاؤ کہ کہیں یہ دعوت موجود ہے کہ تم فلاں کے بندے بن جاؤ یا فلاں کو یہ حیثیت دے دو۔ تو یہ کیسے مانتے ہو کہ مسیح علیہ السلام انجیل میں تو توحید کی منادی کرتے ہوئے جائیں اور ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیں اور اسی بنیاد پر اپنی ساری دعوت پیش کریں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اسی توحید کی منادی ہو، اور اس کے بعد جب عالم اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو وہ پیغمبروں کی طرف یہ باتیں منسوب کر دیں۔ یعنی جو زور ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ایمان کی دعوت دے کے لوگوں کو مسلمان بنائیں اور اس کے بعد جاتے جاتے کسی کے کان میں پھونک دیں اور یہ کفر بتانا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کا صحیح زور اس وقت سمجھیں گے کہ جب یہ سمجھ لیں کہ یہاں تقابل کس چیز کا کیا جا رہا ہے، پیغمبر جس جگہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اس کے بعد جو ان کے ماننے والے کر رہے ہیں، یہ تو صورتحال یہ زیر بحث ہے نا۔ تو اس کو بیان کیا ہے، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یعنی تمہیں اسلام پر لا کر، خدا کی بندگی پر لا کر، خدا کی اطاعت پر لا کر انہوں نے یہی دعوت دی۔ یہ دعوت تو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ پال پر وہ الہام کرنا شروع کر دیا کہ میں خدائی میں سے کچھ حصہ پا چکا ہوں اور میری ذات میں خدائی کا ظہور ہوا ہے اور میرے اندر الوہیت آ گئی ہے۔ یعنی یہ جو بات اب تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، تو لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دینے کے بعد یہ کب کہنے کے لیے وہ بیٹھے تھے؟ اس چیز کو بیان کیا۔ یعنی اس کا جو زور ہے کلام کا وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس مسلمون اور اس یامر بالکفر کا تقابل کریں گے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ جس پیغمبر نے اس قرآن میں توحید کی یہ منادی کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں پھر لوگوں کو وہ باتیں بتا کر چلا گیا جو اب تم لوگ بیان کر رہے ہو؟ اس کا تقابل کیا۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، سب کچھ خدا سے متعلق کر دیا، اپنی عاجزی کو بیان کیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پیش کیا، قرآن میں یہی دعوت سامنے آئی، اور اس کے بعد یک بیک معلوم ہوا کہ کچھ قصوں اور کہانیوں میں اور ہی دنیا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو کیا اسلام کی دعوت دیتے دیتے انہوں نے کفر سکھانا شروع کر دیا تھا؟ اس کو اس لفظ میں بیان کیا ہے، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یعنی تمہیں اسلام کی دعوت دے کر پھر کفر کی دعوت دی تھی انہوں نے، پھر شرک کی دعوت دی تھی انہوں نے۔ اللہ کے پیغمبر یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، وہ توحید ہی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر کھڑا کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے۔ نبیوں کے بارے میں یہ عہد لیا تھا ان سے کہ دیکھو تم کون ہو، میں نے تمہیں شریعت بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سارا کانٹینٹ بیان کر کے کہا میں نے تمہیں دین دیا ہے۔ یعنی کسی بھی گروہ کے لیے غلط فہمی میں پڑنے کا امکان تھا اگر خدا کی ہدایت اس کے پاس نہ ہوتی۔ یہ جو قرآن نے بیان کیا نا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس خدا کی ہدایت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی واضح کتاب نہیں آئی، اس میں کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ یہاں تمہید اٹھائی ہے کہ انہیں یاد دلاؤ کہ تمہیں جب نبیوں کے بارے میں ایک عہد باندھ کر ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا گیا تو جانتے ہو اس وقت اللہ نے تمہیں کیا دیا تھا؟ تمہیں اس نے اپنے دین کی روشنی دی تھی،
اور اس کو بیان کر دیا. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا کہ دین دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک شریعت اور دوسرے حکمت. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ ایمان و اخلاق کے مباحث، جس کو آپ فلسفے کی اصطلاح میں میٹا فزکس اور ایتھکس سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ما بعد طبیعاتی حقائق جو دین میں بتائے جاتے ہیں اور اخلاقیات جس کی اساسات دین میں بتائی جاتی ہیں، یہی اصل دین ہے. اس کے اوپر قانون بنتا ہے، وہ قانون ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں یہ دونوں چیزیں دی گئیں. پھر تم سے عہد لیا گیا، ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس اگر کوئی خدا کا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، اور جو تمہارے پاس یہ حکمت اور شریعت موجود ہے، تمہارے پاس جو اس رسول کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہوا آ جائے، ان کی تصدیق کرتا ہوا آ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو گے. یعنی بنی اسرائیل سے جو پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے عہد لیا وہ یہ عہد تھا. اس میں اگرچہ لفظ تو عام استعمال ہوا ہے کہ جب کوئی رسول آ جائے، لیکن صاف واضح ہے کہ اشارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی ان کے ہاں جو انبیاء علیہم السلام آتے رہے، ان کے بارے میں بھی یہ اس عہد میں باندھے گئے تھے، لیکن خاص طور پر ان سے عہد لیا گیا تھا اور ان کی کتابوں سے واضح ہے. اور اس میں بھی تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ وہ رسول کوئی انوکھا، کوئی نرالا دین لے کر نہیں آئے گا، وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا. یعنی تمہاری شامت آ گئی کہ تم نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو خود تمہارے پاس موجود تھی اور پیغمبر اس کی تصدیق کر رہا تھا. تم اس کی حجت اور اس کی گواہی کا بارے گراں اپنی کندھوں پر لیے رہے، لیکن جب وقت آیا تو تم اس کی گواہی دینے سے انکار کر بیٹھے. یہ جرم ہے جس کو سیدنا مسیح بیان کرتے ہیں نا، کہ رات بھر کنواریاں اپنے دولہا کا انتظار کرتی رہیں اور صبح ہونے کو آئی تو سو گئی. یعنی یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا بار تمہارے اوپر ہے. تو فرمایا کہ یہ یاد دلاؤ انہیں کہ ان سے یہ عہد ہم نے لیا تھا، اور عہد یہ تھا کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر آئے اور مصدق لما معکم، اسی دین کی دعوت دے رہا ہو جو دین تمہارے پاس موجود ہے، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس تورات میں اور انجیل میں ہے، تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے. کالا، اس کے بعد پوچھا تھا، اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے تورات کا اور بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی جب یہ عہد لیے گئے، بالکل اسی طرح سے ان سے اقرار کروایا گیا. اگلی نسلوں کو منتقل کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بڑے اہتمام سے یہ عہد لیتے تھے. تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم سے پوچھا گیا. کالو، اس کو جواب میں تمہارے آبا نے کیا کہا؟ اقررنا، ہم نے اقرار کیا. کالا فشہدو، تو پھر فرمایا تھا کہ گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، خدا نے کہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس طرح عہد باندھنے کے بعد بھی پھر جائے، پھر اس کے فاسق ہونے میں، نافرمان ہونے میں کیا شبہ ہے. یعنی یہ بات یاد دلائی ان کو کہ اس طریقے سے تم سے اس پیغمبر کی مدد کرنے، اس پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا. سب پیغمبروں کے بارے میں، سب نبیوں کے بارے میں یہ عہد لیے گئے، لیکن خاص طور پر اس میں اشارہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ فمن تولی بعد ذالک، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی پھر جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی منہ موڑتا ہے، تو پھر اس کے فاسق ہونے میں کیا شبہ ہے، عہد شکن ہونے میں کیا شبہ ہے، نافرمان ہونے میں کیا شبہ ہے. فاسق جو ہے قرآن مجید میں نافرمان کے معنی میں آتا ہے. یعنی بات واضح ہو گئی، عہد باندھ لیا، اس پر یہ گواہی قائم کر دی گئی، اس کے بعد تم یہ رویہ اختیار کر رہے ہو. آپ بائبل کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا جا رہا ہے، ان کی جماعت ساری کی ساری اکٹھی ہو گئی ہے، ایک خیمہ عبادت کے اندر وہ جمع ہے، تابوت سامنے ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ نے واضح تذکیر کی ہے، پھر عہد سنایا ہے، پھر اقرار لیا ہے، پھر کہا ہے کہ اس پر گواہ رہو گے، پھر اس کو کندھا کیا ہے. اس طرح دنیاوی اخروی عواقب نتائج کیا ہوں گے اگر اس کا انکار کرو گے، ان کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اسی طرح سے عہد لیے جاتے تھے. یہ کتنی عبرت کا مقام ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حوالہ دے کے بتا رہے ہیں کہ انہیں یاد دلاؤ کہ اس طرح ہم عہد لیا کرتے تھے اور تم اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو. افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا کہ یہ اسی طرح جس طرح اللہ نے عہد لیا تھا اسی طرح پیغمبر آتے رہے ہیں، اور یہ پیغمبر بھی اسی طرح ہیں.
یعنی یہ پیغمبر ٹھیک اس عہد کے مطابق آئے ہیں، جو عہد تم نے کیا تھا اس کے تقاضوں کو پورا کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر جب اسی دعوت کو لے کر، اسی دین کو لے کر آئے ہیں، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں، یعنی انکار کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے کہ جب وحدت کو بیان کر دیا کہ دین وہی، حق وہی، شریعت وہی، حکمت وہی، اس کی کسوٹی کے اوپر تمہیں تو ادنا درجے کا بھی اس کے بارے میں تردد نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اب اس کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دراں حالے کہ زمین و آسمان سب اسی کے فرما بردار ہیں، طوعاً وَکرہا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، یعنی اس کے حکم بردار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان پر اس کی بادشاہی قائم ہے، دائرہ تکوینی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ پوری کائنات پیروی کر رہی ہے، نہ دنیا میں کسی کے لیے فرار کی جگہ، نہ مرنے کے بعد، یعنی یہاں پر بھی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور فرمایا قیامت میں بھی اسی کی طرف لوٹنا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قل آمنا باللہ، فرمایا بات ہو گئی، ان سے کہہ دو کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، یعنی ٹھیک اس کی توحید کے ساتھ، وما انزل الینا، اور اس کو مان لیا جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں اظہار براءت کا موقع آ گیا، یعنی بات اس طرح واضح کر دی، ایسے یاد دلا دی۔ اب فرمایا اب آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا اور اس چیز کو مان لیا جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ اب دیکھیے شجرہ نسب ملایا ہے، وما انزل الی ابراہیم، ہم نے اس کو بھی مان لیا جو ابراہیم پر نازل کی گئی، وہ اسماعیل، اور اس کو بھی مان لیا جو اسماعیل پر نازل کی گئی، وہ اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی مان لیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، جو انہیں عطا فرمایا گیا، جو عنایت ان پر ہوئی اللہ کی، اس کو بھی قبول کر لیا۔ والنبیون من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے سب نبیوں کو جو کچھ دیا گیا وہ ہم نے مان لیا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے ان سب پیغمبروں میں ہرگز کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، اپنے تعصبات کی بنیاد پر ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت کو نہیں جھٹلاتے، نہ اس کی تردید کرتے ہیں، بغیر کسی استثناء کے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، فرمایا یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ سمجھ لو کہ اسلام کسی خاص زمانے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ سب نبیوں کے دین کا نام ہے۔ یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ اور عیسیٰ، سب پیغمبروں کے دین کا نام ہے، سب نبی یہی دین لے کر آئے ہیں، اور ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، یہی اسلام ہے۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے۔ اللہ کے ہاں قبولیت اسی دین کی ہے جو سب نبیوں کا دین ہے، جس میں کوئی تعصب نہیں ہے، جس میں حق کے واضح معیارات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دین کھڑا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اس کو چھوڑ کر اپنے تعصبات اور خواہشات اور بدعات سے کوئی اور دین بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی یہ بتا دیا کہ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا شجرہ نسب سمجھ لو، یہ سب نبیوں کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر اس کی تجدید کی ہے، اس دین کی تصدیق کی ہے، اس کو زندہ کیا ہے، اس میں جو بدعتیں داخل کر دی گئی تھی ان کی اصلاح کی ہے، اس دین کو پیش کیا ہے۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے، اللہ نے کوئی یہودیت، کوئی نصرانیت اور کوئی محمدیت بھی نازل نہیں کی، اس نے اسلام کو دین کی حیثیت سے نازل کیا ہے، اور یہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور قیامت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، فرمایا کہ اور قیامت میں وہ نامرادوں میں ہوگا۔ مسلمانوں تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، اللہ ان کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے؟ یہ اصل میں وہ چیز ہے۔
ماننے کے بعد منکر ہو گئے. دیکھیے اس آیت کو پھر اس پچھلی آیت سے ملائیے کہ کیا اللہ کے پیغمبر اسلام کے بعد کفر سکھایا کرتے ہیں؟ اب ان کے پورے رویے کو بیان کر کے کہا کہ جب تم نے تعصبات پیدا کر لیے، جب تم نے دین میں تفریق کی، جب پیغمبروں کے معاملے میں اپنے تعصبات میں مبتلا ہوئے، تو یہ اصل میں ایمان کے بعد کفر ہے. اور اللہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لینے والوں کو کس طرح ہدایت دے گا؟ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو فرمایا کہ کیسے ہدایت دے گا؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، دراں حالے کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں. وَشَهِدُوا یعنی دل گواہی دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے، ان کی زبانیں اس کے باوجود جھٹلا رہی ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان کے پاس کھلی نشانیاں اس پیغمبر کے بارے میں آ چکی ہیں. تو ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی ہدایت اور گمراہی کے لیے اللہ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہدایت ملتی ہے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے کفر کریں، تعصبات میں مبتلا ہوں، بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، اور ان چیزوں کو جو ان کی خواہشات سے پیدا ہوئی ہیں دین بنا کے پیش کر رہے ہوں، اور اللہ اپنی ہدایت لے کے ان کے پیچھے پھر رہا ہو کہ آؤ میں تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہوں. اللہ کا ہدایت کا قانون یہ ہے کہ آدمی سچا طالب ہو، صحیح بات کو جاننا چاہے، دل و دماغ کو کھولے، تعصبات کو دفن کرے، اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو سمجھنا سیکھے، پھر اللہ ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا مسلمانوں تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے؟ یہ ماننے کے بعد منکر ہوئے ہیں، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے پاس نشانیاں آ چکی ہیں. یہ ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے. قرآن میں یہ لفظ دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں اس مفہوم میں ہے کہ انہوں نے جب حق کو ماننے سے انکار کر دیا. ایک ظلم وہ ہے جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ آدمی حق کے بارے میں واضح ہو جائے اور اس کو ماننے سے انکار کر دے. فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. یہ جو تمام انسانوں کہا ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بد سب ان پر لعنت کریں گے. نیکوں کی لعنت تو واضح ہے، بد کیوں لعنت کریں گے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ انہی کے سبب سے ہم بھی گمراہ ہوئے، تو وہ بھی لعنت کریں گے. سب انسان ان پر لعنت کریں گے. اس سے مزید معلوم ہو گیا کہ جو لعنت ہے اس کے نتائج کا تعلق اصلاً قیامت سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سب ان پر لعنت کریں گے، خالدین فیہا، اور یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں ظاہر ہے اسی میں، اس کا اشارہ دوزخ کی جانب ہے جو لعنت کا نتیجہ ہے. اس کا الفاظ میں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ لعنت کے نتیجے کے طور پر گویا وہ خود بخود مفہوم ہے، لہذا ضمیر اس کی طرف آ گئی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی. ولا ہم ینظرون، اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو سخت ترین عذاب، کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے. یہ سب باتیں کن لوگوں کے بارے میں ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں جو جانتے بوجھتے حق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ہر جگہ نکال کے دیکھیے قرآن ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کر رہا ہے. غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تساہل ہو گیا، تغافل ہو گیا، یہ بالکل اور چیزیں ہیں. ان کے بارے میں قوانین بھی اور ہیں. لیکن جب کوئی قوم یا گروہ اس مقام پر آ جائے تو پھر وہ اس عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ان پر ہوگی، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. ولا ہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک، اب بھی موقع ہے. وہ لوگ اس سے بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وہ اس سے محفوظ رہیں گے. یعنی آج بھی موقع ہے، پیغمبر موجود ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جو اصلاح کر لیں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. فإن اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت کے سائے میں لوگوں کو رکھتا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے، اور اب موت آ گئی تو اس کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، فرمایا وہ اگر اس سزا سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، اگر وہ سونا زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی یہ گویا بتا دیا کہ ان کی نجات کسی طرح ممکن نہ ہوگی، آخرت میں کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نہ آخرت کوئی لین دین کی جگہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ یہ سونا زمین پر بھی دے دے، تو یہ بیان کرنا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کو بیان کرنے کی تعبیر ہے۔ اور اپنے جن اسلاف اور بزرگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے، فرما دیا قیامت میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وہ آخری مقام ہے جس پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے نجات کا قاعدہ بھی بیان کر دیا کہ نجات ان کے لیے ہے جو اصلاح کر لے، جو صحیح بات کو سمجھ لے، جن سے غلطی ہو گئی اور وہ لوٹ آئے۔ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایک بار انکار کیا اور انکار کو آخری درجے میں پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد جب سامنے دیکھ لیا عذاب کو تو اس کے وقت توبہ استغفار کرنے لگ گئے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اور نہ کسی کو کوئی چیز وہاں کام دے گی، نہ دنیا بھر کی دولت پیش کر کے کوئی بچ سکے گا۔ یہ جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر رہے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، درا حالے کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، درا حالے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا؟ اور انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہیں۔ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ درا حالے کہ زمین و آسمان میں طاعون و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے، درا حالے کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے وہ اس سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے
اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہوئے، پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے اور اب موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔